ماموں یونس 4 بہن بھائی تھے، میں سب سے بڑے تھے۔ انہوں نے میٹرک تک تعلیم حاصل کر رکھی تھی، باقی بہن بھائی ان پڑھ تھے۔ گاؤں کے لوگ ماموں کو چودھری کہتے تھے۔ علاقے میں بھی ان کا کافی اثر و رسوخ تھا۔ ناظم سے ان کی دوستی تھی۔ نانا کی 40 ایکڑ اراضی تھی جو نانا کی وفات کے بعد انہوں نے پٹواری اور تحصیلدار سے ساز باز کر کے اپنے نام کروائی۔ جب دوسرے بہن بھائیوں کو پتہ چلا تو وہ اپنے حصے کی زمین مانگنے لگے۔ ماموں نے زمین دینے سے انکار کر دیا اور کہا والد صاحب نے مرنے سے پہلے ہی زمین میرے نام کر دی تھی۔ چاچو گاؤں کے چند بڑوں کو لے کر اس کے پاس گئے۔ انہوں نے ماموں کو بہت سمجھایا، یہ آپ کے سگے بہن بھائی ہیں، آپ کے والد کی زمین میں آپ سب کا برابر کا حصہ بنتا ہے، اپنے بہن بھائیوں کو ان کے حصے کی زمین دے دو، یہ بھی خوش ہو جائیں گے اور اللہ بھی راضی ہو جائے گا۔ مگر کوشش کے باوجود ماموں نہ مانے، اپنی ضد پر قائم رہے۔ یہاں سے مایوس ہو کر انہوں نے عدالت کا دروازہ کھٹکھٹایا۔ اپنے اثر رسوخ کی بنا پر وہ عدالتی جنگ بھی جیت گئے اور وہ 40 ایکڑ اراضی کی زمین کے تنہا مالک تھے۔ ماموں کا ایک ہی بیٹا تھا جو شہر میں تعلیم حاصل کر رہا تھا، ایک منشی رکھا تھا جو ہونے والی آمدنی کا حساب کتاب کرتا تھا۔ زمینوں سے اچھی خاصی آمدنی ہو رہی تھی۔ 40 ایکڑ زمین میں وہ 2 ایکڑ زمین خیر آباد تھی۔ یہاں ایک پرانی قبر بھی لوگوں کا خیال تھا اس قبر میں اللہ کا نیک بندہ دفن ہے یا کوئی غیر مرئی مخلوق رہتی ہے، جس وجہ سے چودھری یونس کی فصل دوسرے لوگوں سے زیادہ اوسط دیتی ہے۔ زندگی صبر اور شکر کی آزمائش ہے، جو اس آزمائش میں کامیاب رہتے ہیں زندگی بس انہی کی ہے۔ جو صبر اور شکر کی اہمیت کو نظر انداز کرتے ہیں وہ اس جہاں بھی اور آخرت میں بھی ناکام رہتے ہیں۔ لالچ عقل کو اپنا غلام بنا دیتی۔ ماموں کو بھی زیادہ سے زیادہ کی لالچ رہتی۔ اس نے کئی بار سوچا اس خیر آباد زمین کو بھی آباد کیا جائے تاکہ اسے کاشت کے قابل بنایا جا سکے، اس طرح آمدنی میں بھی اضافہ ہوگا۔ ایک دن اس نے اپنے منشی لیاقت کو اپنے نادر سے آگاہ کیا۔ منشی نے کہا ٹھیک ہے چودھری صاحب، ہم صبح کام شروع کر دیں گے، 8-10 دن میں یہ زمین ہموار ہو جائے گی۔ دوسرے دن جب قبر والی زمین کو ہموار کرنے کا کام شروع ہونے لگا تو گاؤں کے بزرگوں ماموں کے پاس آئے۔ انہوں نے کہا اس زمین کو ہموار نہ کریں، یہاں کوئی اللہ کے نیک بندہ دفن ہے یا کوئی غیر مرئی مخلوق رہتی ہے، ان کو تنگ نہ کرو، اللہ نے آپ کو بہت کچھ دیا ہے، آپ نے اگر ان کو بے گھر کیا تو یہ آپ کے لیے نقصان دہ ہوگا۔ انہوں نے بڑے کا کہنا مان کر کام روک دیا۔ رات کو ایک نادیدہ قوت ماموں کے پاس آئی جسے دیکھ کر وہ ڈر گئے۔ آپ کون ہیں اور کیا چاہتے ہیں؟ میں کوئی بھی ہوں، آپ کو اس سے کیا غرض؟ آپ کو یہ بتانے آیا ہوں کہ آپ کی غیر آباد و بنجر زمین ہمارا مسکن ہے، آپ نے جو اسے ہموار کرنے کا منصوبہ بنایا ہے اسے اپنے ذہن سے نکال دیں، اور اگر آپ نے ایسا نہ کیا آپ کا بہت نقصان ہوگا، آپ کی زمینوں کی آمدنی بھی ختم ہو سکتی ہے۔ یہ کہہ کر وہ کمرے سے نکلا اور فضا میں تحلیل ہو کر ماموں کی نگاہوں سے اوجھل ہو گیا۔ صبح ماموں نے منشی کو اپنے پاس بلوایا، رات والا واقعہ سنایا اور قبر والی زمین کو ہموار کرنے سے منع کر دیا۔ وقت گزرتا رہا۔ ایک دن ماموں کو فالج کا اٹیک ہوا، وہ بستر کے ہو کر رہ گئے۔ زمینوں کی دیکھ بھال اب ان کے بس کا کام نہیں تھا، لہٰذا ان کا بیٹا حارث تعلیم دوری چھوڑ کر واپس وہاں آ گیا۔ وہ زمینوں کی نگرانی کرتا۔ اپنے باپ کی طرح حارث نے بھی غیر آباد زمین کو ہموار کر کے اسے قابل کاشت بنانے کا ارادہ کر لیا۔ اس سلسلے میں جب اس نے منشی سے بات کی تو اس نے کہا پہلے بڑے چودھری سے بات کر لیں، انہوں نے زمین آباد کرنے سے منع کیا ہے۔ حارث نے اپنے والد صاحب سے بات کی۔ ماموں نے بتایا یہاں غیر مرئی مخلوق رہتی ہے اور اپنے ساتھ پیش آنے والا واقعہ بھی بیان کیا۔ یہ جن بھوت والی باتیں سب جھوٹی ہوتی ہیں، ان کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں ہوتا۔ ہم نے اپنی زمین آباد کرنی ہے، کسی کی زمین پر قبضہ تو نہیں کر رہے جو ہمارا نقصان ہوگا۔ اگر یہاں نادیدہ قوتیں یا جن بھوت وغیرہ رہتے ہیں تو وہ کہیں دوسری جگہ جا کر آباد ہو جائیں گے۔ حارث کی باتیں سن کر ماموں پریشان ہو گئے۔ انہوں نے اپنے بیٹے کو بہت سمجھایا مگر وہ نہ سمجھا۔ منشی نے بھی اس کا حوصلہ بڑھایا۔ پھر جیسے ہی ٹریکٹروں نے کام شروع کیا مغرب کی طرف سے کالی گھٹا اٹھی۔ دیکھتے ہی دیکھتے اس نے پورے گاؤں کو اپنی لپیٹ میں لے لیا۔ ہر طرف گرد و غبار اندھیرے چھانے لگا۔ اس طرف سے صرف مسجد محفوظ تھی۔ پھر قبر والی جگہ پر زوردار دھماکہ ہوا۔ کام کرنے والا ٹریکٹر لباسن کھاتے خوش پتوں کی طرح دور جا گرا۔ یہی حال ڈرائیوروں اور کام کرنے والے مزدوروں کا تھا۔ ہم آج کس کو نہیں چھوڑیں گے، ہم تمہارا نام و نشان مٹا دیں گے۔ تم نے ہمارے آرام و سکون برباد کیا، ہمارے بچوں کو مارا، ہم تمہاری نسل کو مار ڈالیں گے۔ یہ باتیں اس قدر خوفناک اور کرخت تھیں کہ ہر زیر کو خوف آنے لگا۔ ہر طرف سے آہ بکا اور قیامت زگرہ برپا تھی۔ ایک نادیدہ قوت حارث کو اٹھا کر چھت تک لے گئی اور پھر ایک دم ہی چھوڑ دیا۔ وہ دھڑم سے فرش پر کمر کے بل گرا۔ اس کو کافی چوٹیں آئیں۔ بھلا ہو اس مؤذن کا جس نے اللہ اکبر کہہ کر ظہر کی اذان شروع کی۔ اذان کے کلمات سنتے ہی ہر طرف سکون ہو گیا۔ گاؤں کے لوگ مسجد کی طرف دوڑے۔ مسجد کا صحن زیادہ وسیع نہیں تھا کہ گاؤں کے سارے لوگ اس میں سما جاتے۔ لوگ امام صاحب سے مسجد دعا کی اپیل کرنے لگے۔ امام صاحب نے دعا کرائی، یہ مخلوق کے خدا، ان غریب لوگوں کا تو کوئی قصور نہیں، یہ چودھری کے ہاں مزدوری کر کے اپنا اور بچوں کا پیٹ پالتے ہیں۔ آج بھی یہ لوگ وہاں مزدوری کرنے کے لیے گئے تھے۔
یہ لوگ آپ کی بستی سے بے خبر ہیں، انجانے میں جو غلطی کر بیٹھے ہیں اس غلطی کو معاف فرمائیں، میں ہو سکے تو چودھری صاحب کو بھی معاف کر دیں، یہ سب شرمندہ آئندہ کبھی آپ کی بستی کو طرف نہیں جائیں گے۔ پھر اچانک سفید لباس پہنے ایک بزرگ سامنے آئے۔ اے آدم کی اولاد، ہم بھی آپ کی طرح خدائے بزرگ و بدتر کی پیداوار ہیں، ہم اپنے آپ میں گم رہنے والی مخلوق ہیں، ہم بے وجہ کسی کو پریشان نہیں کرتے، نہ ہی ہم نے بھی آپ کا برا سوچا ہے، اگر ہم نے کسی کے ساتھ برا سلوک کیا ہے تو وہ سامنے آئے، ہم سزا بھگتنے کو تیار ہیں، اپنے گریبانوں میں جھانکو، آپ کا دین اسلام تو امن شانتی کا درس دیتا ہے، بربادی اور ہم کے اصول ہیں، صراط مستقیم کی راہ ہے، سچائی و انصاف جذبہ ایمان ہے۔ چودھری یونس اور اس کے بیٹے کا کردار سب کے سامنے ہے، لالچ کی حوث نے ان کو انسان سے حیوان بنا دیا ہے، جھوٹی شان و شوکت بڑھانے کے لیے انہوں نے اپنوں کا حق مارا ہے، بہن بھائیوں کی زندگی عذاب بنا دی، جاؤ ہم نے تمہیں معاف کیا، پھر کبھی بھول کر ہماری بستی کی طرف مت آنا، ہم دوبارہ غلطی کی تو ہم معاف نہیں کریں گے، یاد رکھو اس وقت ہم خوف خدا سے آپ لوگوں کو معاف کر رہے ہیں، مگر چودھری یونس اور اس کے بیٹے کو کبھی معاف نہیں کریں گے، ان کو ہم تڑپا کر ماریں گے، ہم ان کو ضرور سبق سکھائیں گے، انہوں نے اپنوں کے ارمانوں کا خون کیا ہے، ہماری بستی کو گرایا ہے، یہ معافی کے حقدار نہیں، ان کو معافی اس صورت میں مل سکتی ہے اگر یہ اپنے بہن بھائیوں کو ان کے حصے کی سرزمین واپس کر دے اور دوبارہ کبھی ہماری بستی کا رخ نہ کریں۔ سب لوگوں گردنیں جھکائیں، ان بزرگ کی باتیں سن رہے تھے، ان کی دہشت سے ہر کوئی کانپ رہا تھا۔ اب میں جا رہا ہوں، اگر چودھری صاحب نے ہماری بات نہ مانی تو ہم اس کو عبرت کا نشان بنا دیں گے۔ وہ بزرگ چند قدم پیچھے کی طرف اور پھر غائب ہو گئے۔ امام مسجد نے لوگوں کو مخاطب کیا، ہم سے غلطی ہو گئی ہے، اس غلطی کے ازالے کے لیے ہمیں دوبارہ اسی مخلوق کی منت سے واجت اور قبر والی جگہ پر خیرات کرنا ہوگی، ہمیں ہر حال میں اس مخلوق کو راضی کرنا ہوگا، اگر ہم نے ایسا نہ کیا تو پورا گاؤں راکھ کا ڈھیر بن جائے گا۔ اسی وقت گاؤں کے ہر بندے نے اپنی حیثیت کے مطابق امام صاحب کو پیسے جمع کرائے اور شام کو قبر والی جگہ پر خیرات کی گئی۔ ماموں یونس نے اپنے بہن بھائیوں کو وہاں بلوا کر ان کے حصے کی زمین دے دی۔ گاؤں کی رونق پھر سے بحال ہونے لگی، لیکن ماموں کی حالت پہلے سے زیادہ خراب ہو چکی تھی۔